السلام علیکم، یہ آزاد ڈیجیٹل، میں سلمان دورانی ہوں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس میں کیا گوسپ ہے اسلام آباد کے حلقوں میں، اس پر آج بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے سلمان۔ کیا چل رہا ہے؟ گورنر راج کی افواہیں چل رہی ہے۔ تو اس میں کیا سچائی نظر آتی ہے آپ کو کہ پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں نا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کو، وہاں کے ہر ڈائنامکس کو، یعنی پولیٹیکل ڈائنامکس، سائیکولوجیکل ڈائنامکس، وہ جو جیوگرافیکل ڈائنامکس جو بھی ہیں، اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں نا، تو وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس کے کئی وجوہات ہیں۔ یعنی گناہ بے لذت جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا گزشتہ 10 سال سے، وہ اقتدار میں ہیں پختونخوا میں، اور ان کے اقتدار سے پھوٹا کیا؟ ان کے اقتدار سے یقیناً ایک مقبولیت پھوٹی، لیکن وہ مقبولیت ہے کیا؟ اس مقبولیت کی ذہانت کیا ہے؟ اس کی ذہنی سطح کیا ہے؟ اس پر تو چلو ہم بحث نہیں کرتے، وہ تو سامنے پڑا ہے۔ لیکن ہم یہ تو بتائیں گے کہ اسی حکومت پر اپنے ہی ایم این اے جنید اکبر خان نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہماری گورننس تباہ ہو گئی ہے۔ اسی حکومت کے خلاف اسی کابینہ کے وزیر شکیل خان نے استعفیٰ دیا گورننس۔ اسی حکومت پر اپنے ہی لوگوں نے کرپشن کے الزامات لگائے، گندم سے لے کر میڈیسن تک بہت ساری بڑی بڑی کرپشن۔ اور اسی حکومت کے ہاتھوں امن عامہ اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گئی۔ اسی حکومت کے ہاتھوں انتظامی ناکامیاں، شدید ترین انتظامی ناکامیاں، یعنی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فاٹا ڈسٹرکٹ میں، بلکہ بعض سیٹل ڈسٹرکٹ میں، جیسے لکی مروت یا بنو سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، جبکہ باجوڑ وزیرستان یہ فاٹا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر انتظامی ناکامی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ہڑتال پر چلی گئی ہے۔ تو یہ تمام جو ناکامیوں کا منبع ہے، یہ کوئی اور اپنے سر کیوں لے گا؟ پی ٹی آئی تو اس کو اتارنا چاہے گی کہ ہاں بھائی، ہم مظلوم بن کر آ گئے، دیکھو ہماری حکومت ختم کر لی، ہمیں مینڈیٹ میں لاتا، تو اسی مینڈیٹ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ تو اس پر خوش ہوں گے کہ ہماری حکومت ختم کر دے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ ہوا بھی گورنر راج کا، یہ انتہائی بے وقوفانہ فیصلہ ہوگا کہیں سے بھی۔ یہ جو پولیس کا چوتھا دن ہے آج، دھرنا چل رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مطالبات ٹھیک نہیں ہیں؟ اور جو وزیر جو سی ایم کے پی کے ہیں، ان کا مطالبہ، وہ بھی تو امن چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات کی جائے، ڈائلاگ کیا جائے، میرے صوبے کو امن دیا جائے، تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ آپ کا سوال جو ہے نا، وہ دو حصوں پر مشتمل ہے سلمان۔ ایک آپ اندرونی، یعنی جو انتظامی معاملہ ہے پولیس کا، اس حوالے سے، دوسرا افغانستان کے حوالے سے، شاید وہی بات آپ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، تو کیا یہ لنکڈ نہیں ہے؟ نہیں، یہ الگ، پولیس پہ جو حملے ہو رہے ہیں، امن و امان کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، پولیس یقیناً ہڑتال پر گئی ہے، اور اس پولیس کی بہت قربانیاں ہیں۔ کانسٹیبل سے لے کر ایڈیشنل آئی جی تک کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ صفت غیور جیسا کمال کا افسر، ملک سعد جیسا شاندار افسر، اور یہ سارے ایڈیشنل آئی جی رینک کے افسر تھے، پی ایس پی آفیسر تھے، لیکن قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں۔ ایس پی لیول کے بہت سارے افسر، ڈی ایس پی لیول کے، ایس ایچ او، آتے آتے کانسٹیبل تک آتے ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ ان کے اگر گلے شکوے ہیں، اگر ان کے کسی تحفظات ہیں، تو اس کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی خیبر پختونخوا تھا، یہی دہشت گردی تھی، یہی صورتحال تھی جس کو انہوں نے فیس کیا، مقابلہ کیا، یقیناً فوج نے کیا، لیکن پولیس بھی پیچھے نہیں رہی، اور پولیس کا بھی بڑا کردار رہا۔ ہم دونوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فوج کو بھی ہم داد دیں گے، لیکن پولیس کو داد دیے بغیر بھی
لیکن اس وقت جو ان کے تحفظات ہیں، یعنی کل باجوڑ میں ایک پولیو ورکر اور ایک پولیس والے کو، اور ان کو ہم روز روز دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک پولیو ورکر لڑکی ہوتی ہے، کوئی وہ دروازے کٹکھٹاتی ہے، ایک پولیس والا کسی درخت کے سائے میں کھڑا ہو کے اس کے ہاتھ میں بوتل ہوتا ہے پانی کا، شدید گرمی میں وہ اس کے تحفظ کے لیے اچانک کہیں سے موٹر سائیکل نمودار ہو جائے، دونوں کو بھون کے رکھ دے. تو یہ قربانیاں تو ہیں، اور قربانیوں کے لوگوں کے تحفظات کو آپ نظر انداز کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. لیکن یہ سوال ہے کہ صوبائی حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، پروونشل پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کے انڈر ہے. پی ٹی آئی حکومت اس کو کیوں ہینڈل نہیں کر سکی ہے؟ پی ٹی آئی ان کے تحفظات کو کیوں نہیں سنا؟ انہوں نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کون سا ہوا ہے؟ ان کے ساتھ کون سی بات چیت ہوئی؟ اگر کسی ادارے کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں تو پہلے تو پروونشل گورنمنٹ ان کو سنے، ان کو میڈیا میں سامنے لے آئے، لوگوں کو بتائے کہ ان کے یہ تحفظات ہیں، یہ مسائل ہیں. تو اس سے مبرہ نہیں ہے پی ٹی آئی. آپ کو کیا لگتا ہے ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں پولیس ہڑتال، اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، پولیس ہڑتال کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی بھٹو صاحب کے دور میں پنجاب پولیس نے ٹوپیاں اور بیلٹس پھینک دیے تھے، اور پوری پولیس آئی جی تک سب کے سب ہڑتال پر چلے گئے تھے. اور پھر مصطفیٰ کر اس زمانے میں گورنر تھے، تو چونکہ وہ ذرا دبنگ قسم کے سیاستدان تھے، تو انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ آپ تھانوں کا چارج سنبھالے، اور آپ خود امن عامہ کو عوام سے کہا تھا. تو یہ ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا وہ واقعہ نہیں. لیکن بڑا اور خوفناک واقعہ یہ ہو کہ ریاست اسے نظر انداز کرے، ان کے تحفظات پر توجہ نہ دے. تو ان کے تحفظات کو سننا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے، جہاں سے انہیں تحفظات ہے اس سلسلے میں یقیناً انکوائری بھی ہونی چاہیے. علی امین گنڈا پور کی جو ریسنٹ تقریر ہے، سنی آپ نے؟ سنی. تو کیا سمجھتے ہیں لائک آپ اس کے جو ٹیک اویز ہیں وہ ڈینجرس کانسیکوینسز رکھتے ہیں یا کس طرح سے؟ انتہائی ڈینجرس. وہ تو فیڈریشن کے ایک اکائی کو لیڈ کر رہے ہیں نا، ایک صوبے کو. آئین میں کیا لکھا ہے کہ فارن پالیسی کون ترتیب دے گا؟ کوئی وزیر اعلیٰ فارن پالیسی ترتیب دے سکتا ہے؟ یعنی ہم انڈیا کی نہیں، ایک فرسٹریشن کا اظہار ہے نا. میں بتا رہا ہوں، انڈیا میں اتنے سارے اسٹیٹ سے 1.25 ارب کے قریب آبادی ہے، لیکن کیا کسی وزیر اعلیٰ کو آپ نے سنا کہ اس نے فارن پالیسی پہ بات کی ہو؟ ٹھیک ہے ان کے اختلافات ہوتے ہیں مرکزی حکومت سے، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. دیکھیں گنڈاپور صاحب کے تحفظات اپنی جگہ، ان کے گلے شکوے اپنی جگہ، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے، ایک اہم سیاسی جماعت سے ان کا تعلق بھی ہے، اور ایک صوبے کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور دیں گے بھی. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، یعنی وہ ایک رات غائب ہوئے تھے، اور ہم نے مسلسل بات کی کہ بھائی وہ ایک صوبے کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، چیف منسٹر ہے، وہ کہاں غائب ہوئے تھے، کون انہیں لے کر گیا تھا، اور یہ کس کو یہ حق حاصل ہے. اس پہ ہم نے بات کی، ان کا ساتھ دیا، آئندہ بھی دیں گے، ان کا بھی، سب کا بھی دیں گے. لیکن اگر وہ اپنے لمیٹیشنز کو کراس کر رہے ہیں، وہ اپنے آئینی حدود و قیود سے باہر نکل رہے ہیں، تو اور وہ بھی ایک ایسے حوالے سے، یعنی افغانستان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. تو پھر ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو پھر چین، یہ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ چین کے ساتھ بات کرے، پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ انڈیا کے ساتھ بات کرے، پھر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تفتان کے اس پر ایران سے بات کرے. یہ کون سی بات ہوئی کہ وہ ہمارے، دیکھیں پالیسی فیڈرل گورنمنٹ فیڈریشن ترتیب دیتی ہے، اور تمام اکائیاں جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں کہ اس کو. لیکن ایک اس سے پھر بہت سی باتیں نکلتی ہیں، اور اگر فرض کر لیتے ہیں، اگر وہ افغانستان کے ساتھ چلو بات کر بھی لے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ افغانستان پر پاکستان نے کہا کہ اس افغانستان میں دہشت گرد کیمپس ہیں. اب کیا افغانستان نے اسے ختم کر دیا؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی، اور اقوام متحدہ کا رپورٹ ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد کیمپس ہیں. چین اور امریکہ جیسے ممالک نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد کیمپس ہیں. تو کیا ان کے کہنے پر انہوں نے ختم کر دیے تھے؟
کیا اپنی پالیسی کو انہوں نے شفٹ کر دیا جو علی امین گنڈاپور کے کہنے پر کر دیں گے؟ نیشنل لیول پہ اس کو کتنا سیریس لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی بات تو ٹیبل ٹاک سے ہونی ہے، ڈائلاگ سے ہونی ہے، اور بات چیت کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ کس سے؟ طالبان گورنمنٹ سے۔ طالبان گورنمنٹ سے بات چیت کا اختیار علی امین کو نہیں ہے، یہ نہیں فیڈرل ہے، لیکن وہ تو توجہ دلاؤ ایک بیان ہے نا، آپ اس کو اس طریقے سے بھی تو لے سکتے ہو۔ طالبان کے ساتھ کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف حکومت میں بھی ایک 4 رکنی کمیٹی بنی تھی جس میں عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، جس میں رستم شاہ مومن بھی تھے اور لوگ بھی تھے، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، اور ہنگو کے قریب طالبان سے اس وقت سے، اور یہ وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا طالبان راہ راست پر آئے؟ کیا انہوں نے دہشت گردی ترک کر دی؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب ایک دکھی دل کے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن جو وہ بھی تو سمجھے نا، اس کی انٹرپریٹیشن غلط لی جا رہی ہیں۔ وہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا دکھ اپنی جگہ، لیکن دکھ کے اظہار کا جو طریقہ کار ہے نا وہ غلط ہے کہ بھئی آپ فارن پالیسی ترتیب نہیں دے سکتے، یہ اس طرح کی بات آپ کریں گے تو آپ تو آئین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اچھا، خواجہ آصف کا ایک بیان ہے کہ جو گنڈاپور صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ تو پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن یہ صرف انٹرنل نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات اس میں غیر سیاسی قوتوں کا عمل دخل اس میں ہوتا ہے، لیکن تاریخی طور پر ہم دیکھیں سلمان تو تاریخی طور پر کبھی ایسے کسی منصوبے کو کامیابی نہیں ملی۔ بھٹو صاحب انتہائی مقبول تھے، اور پھر اسی پیپلز پارٹی میں سے مصطفیٰ جتوئی کی نیشنل پیپلز پارٹی بھی نکلی، وہاں سے علی فرامے الگ ہوئے، وہاں سے اور بھی، اور بات آتے آتے پنجابی پختون بلوچ کیا تھا فرنٹ، پنجابی پختون بلوچ فرنٹ تک آ گیا تھا، اس میں عطا اللہ مینگل تھے، اس میں ممتاز بھٹو تھے، اس میں معراج محمد خان تھے، اس میں بہت اہم لوگ تھے، لیکن پھر بھی بھٹو کا کرزما اپنی جگہ پر رہا، اور وہی کرزما آخر میں بے نظیر بھٹو کو منتقل ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا کرزما ابھی نہیں ٹوٹا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں کہ کرزما ٹوٹا بھی ہے، یعنی اصغر خان بہت مقبول تھے، بھٹو کے مقابل لیڈر تھے، لیکن بعد میں ان کے کچھ سیاسی عوامل ایسے آئے، انہوں نے سیاسی غلطیاں ایسی کی کہ ان کے کرشماتی شخصیت جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا حماد بھائی، ایک اور یہاں پہ تو ہمارا جو ملک ہے نا اس میں سیاسی طور پہ ہر کسی کا ہاتھ جو ہے وہ کسی دوسرے کے گریبان میں ہے۔ اب یہاں پہ ایاز صادق صاحب روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں دفتر جا کر سوچوں گا کہ مجھے اب اس کرسی پر بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا۔ مطلب ان پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کی رضامندی سے پارلیمنٹیرینز کو، نقاب پوش افراد پارلیمنٹ میں داخل ہوئے ان کی مرضی سے، انہیں پتہ تھا اس چیز کا اور انہوں نے گرفتار کیا وہاں سے۔ تو یہ ایاز صادق صاحب کا بیان ہے۔ ہاں، اچھا، میں دراصل ٹریول کر رہا تھا تو میں نے نہیں سنا ہے ابھی، یہ بیان میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن سلمان اگر ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی ہے نا تو اس کو اتنا ایزی نہ لے۔ اچھا، اور اس کے وجوہات ہیں۔ پاکستان کی کمزور، انتہائی کمزور جمہوری تاریخ میں بھی سپیکروں کا کردار بڑا شاندار رہا ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا رہا ہے۔ یعنی آپ کے جو پہلے سپیکر تھے مولوی تمیز الدین ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے جب وہ غلام محمد نے اسمبلی توڑ دی۔ سوری صاحب بھی تو کھڑے تھے نا، خان صاحب کے جو سپیکر تھے۔ میں آتا ہوں اس طرف۔ تو مولوی تمیز الدین جب غلام محمد نے اسمبلی توڑ دی تو اس نے کہا کہ میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، چونکہ سپیکر تھے، تو کہتا ہے کہ میں یہ غیر جمہوری کام نہیں ہونے دوں گا، یہ غیر آئینی کام نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہ فیڈرل کورٹ تھا اس وقت، وہ اس میں چلے گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس وکیل کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ جماعت اسلامی کے ایک لیڈر نے ان کو پیسے دیے تھے، اور مولوی تمیز الدین ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آج بھی وہ ہماری تاریخ کا درخشندہ ستارہ ہے۔ اور پھر سلسلہ آتے آتے فخر امام تک آیا تھا، جو ضیاء الحق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور ڈٹ کر سپیکر بھی بنے تھے، اور پھر بعد میں مارشل لائی حکومت نے انہیں ہٹا بھی دیا تھا، فخر امام صاحب کو۔
تو پھر یہ ایک جو اسپیکروں کی تاریخ ہے نا تو وہ بڑی شاندار ہے. تو اگر ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی ہے, ابھی تو اور کچھ سامنے آیا نہیں ہے, میں نے صرف تاریخی تناظر میں یہ تجزیہ مطلب آپ کا یہ ہے کہ اس کو ہلکے میں نہ لیا, اس کو ہلکے میں بالکل نہ لے. اور یہ جو اچھا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایاز صادق صاحب کا بیان ہے, اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ ذمہ دار ہے, اس کو پتہ تھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا, تو کس پر برڈن آتا ہے؟ نہیں, نون لیگ کو ہم ذمہ دار نہیں کہہ سکتے, وہ اتنی مضبوط حکومت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے. اور دوسری بات یہ صاحب کا رات کا بیان ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف ٹھیک ہے خود اقتدار میں نہیں ہے, لیکن حکومت تو ان کی جماعت کی ہے. آپ نواز شریف سے یہ توقع رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ اس طرح کی کسی حرکت کو سپورٹ کریں گے. تو کم از کم اس کو ہم مسلم لیگ کی حکومت کے اوپر نہیں ڈال سکتے. تھینک یو. ان کی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن الزام نہیں دے سکتے. حماد حسن صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ.